سیدہ فرح ناز گیلانی صاحبہ، ویلکم۔ شکریہ بیٹا آپ راولپنڈی میں پیدا ہوئے، سر سید پبلک اسکول سے میٹرک کیا، وومن ڈگری کالج 6 روڈ سے BA کیا، پھر علامہ اقبال یونیورسٹی سے B.Ed کیا۔ یہ مختلف تعلیمی اداروں میں گھومنے کی کوئی خاص وجہ، کچھ ٹیچر لگنا تھا نہیں بابا جی، کوئی ایسی خاص وجہ نہیں تھی، کیونکہ اندرون شہر میں رہتے تھے، مرکز پنڈی میں، تو سر سید سے ہی سارے بہن بھائیوں نے میٹرک کیا، تو اس لیے وہیں ابو نے مجھے بھی داخل کروایا تھا۔ اور ایک آپ کو پتہ ہے سیٹلر ٹاؤن میں یہ ویمن جو 6 روڈ پہ ہے کالج، یہی ایک مین کالج تھا، تو تینوں بہنوں نے یہیں سے گریجویشن کیا۔ علامہ اقبال یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ایسے ہوا کہ ابو کی کیونکہ صحت اتنی نہیں تھی، تو مجھے کوئی ریگولر یونیورسٹی میں نہیں ایڈمیشن کروا رہے تھے، کہ انگوٹھا پاؤں کا کٹ چکا تھا شوگر کی وجہ سے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلے میں ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرتی ہوں، تو علامہ اقبال یونیورسٹی گئی، تو وہاں کیونکہ ان دنوں اس کے ایڈمیشن نہیں تھے اوپن، تو ابو کے دوست کے بیٹے تھے وہاں پہ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ چلو جب تک وہ اوپن نہیں ہوتا تم B.Ed کر لو۔ تو میرا استانی بننے کا بالکل کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن وہ دھکو دھکی 1.5 سال کہتے چلو تم کر لو، فارغ نہ بیٹھنا، تو بس اس لیے B.Ed کرنے کے بعد کوئی استانی نہیں بنی؟ بابا جی بس انٹرنشپ کے 6 مہینے ایک اسکول میں پڑھایا تھا۔ واہ، یہی میں پوچھنا چاہ رہا۔ آپ کے والد بینک سے بحیثیت AVP ریٹائر ہوئے، جی آپ ماشاءاللہ 2 بہنیں، 3 بہنیں ایک 3 بہنیں ایک بھائی، کسی نے بینک میں نوکری کی؟ جی بابا جی، مجھ سے جو بڑی بہن ہے ان کا کچھ تھا ایسا ارادہ، تو انہوں نے فرسٹ ویمن بینک میں کچھ عرصہ جاب کی، لیکن اس دوران پھر ان کی شادی ہو گئی تھی، اچھا، اس لیے۔ میری آپ سے ملاقات غالباً سن 2000 میں لگ بھگ ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کو کون سی روحانی الجھن تھی جو دور ہوئی؟ بابا جی آپ سے 2000 میں ہی ملاقات ہوئی تھی، لیکن آپ کے بارے میں 97 میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ پہ جاؤں گی آپ کی اجازت سے۔ مجھے 97 میں میری امی کی ایک کزن لاہور سے آئی ہوئی تھی، جمال شاہ صاحب کی سالی، تو وہ میری ایج کی ہیں، اب آج کل UK میں ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے گھر آئیں اور اس نے مجھے کہا کہ نا میں آپ ہی کے گھر ایک ایسی ہستی سے ملی ہوں جو دعا کراتے ہیں، اور بڑی یونیک دعا ہے کہ وہ آنکھیں بند کروا کے دعا کراتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے تم نے دل میں کیا مانگا ہے۔ تو کہتی میں نے ان سے دعا کی، تو انہوں نے نا جب میں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیے بھی بیٹا کچھ مانگ لیتی۔ کہتی کہ میں اتنی شوق ہوئی کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے نا سب کچھ سب کے لیے ہی مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا۔ تو بابا جی مجھے نا اس نے مجھے کہا فرح تم ملو گی نا تو بس لگے گا دنیا بدل گئی۔ تو مجھے نا اس وقت بہت ایک شوق ہوا کہ ایسے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں کبھی سنا تھا ایسے، بس نماز روزے یہی تک ہمارا اسلام تھا، ہمارے سید گھرانوں میں بھی یہی تھا کہ بس ہر چیز گرومنگ تھی لیکن بیسک کانسیپٹس کے ساتھ۔ تو مجھے بڑا نا ہوا کہ میں نے کہا اچھا چلو اللہ جی میری بھی ملاقات کرا دینا، بس دعا کرنی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد نا میرے ساتھ بابا جان ایسا ہونا شروع ہوا کہ مجھے نا بزرگ نظر آنے لگ گئے، کوئی گھر میں پریشانی ہے کچھ ہے۔ میرا ایک ہی بھائی ہے آپ کو پتہ، اور میری والدین اس کے لیے کتنے پوزیسو ہوتے تھے، جو ایک سپوت ہوتا ہے گھرانے کا، تو اس کے ساتھ نا اکثر پریشانیاں ہوتی تھی، اور وہ ساری نا میرے دل کو ہی جا کے لگتی تھی۔ تو مجھے نا جب میں نے بیٹھے ہونا کوئی اچانک نا وہ بزرگ مجھے نظر آنے، اور میں نے ایک دم نا بس کچھ انہوں نے مجھے کہنا، مجھے جو محسوس ہوتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ تو جب مجھے والدین نے ہوش میں لانا اور پوچھنا تو میں نے اپنے والد صاحب کو بتانا کہ انہوں نے اس طرح کچھ چند الفاظ کہے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو انہوں نے وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے جو میری مطلب سمجھ سے باہر ہوتے تھے، جیسے انہوں نے کبھی کہنا بیٹا سفید بالوں کی عزت کرو، کبھی کوئی اس طرح بات کہہ جانی۔ تو میرے والد صاحب اور والدہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ہم جو سادات گھرانے میں یہ تعویذ دھاگے عملیات سے ہم لوگ نہیں کرتے تھے، اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی ایسا رجحان نہیں تھا۔ تو میرے والد صاحب بہت پریشان ہوئے جب آف اینڈ آن یہ معاملات ہونے شروع ہو گئے، اب سمجھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں بیمار ہونا شروع ہو گئی، اور جب میں میٹرک
میں گئی تو میری اتنی بری حالت کہ اسکول جانا تو پورا جسم سویل کر جانا. اسکول والوں نے کال کرنی ابو کو اور کہنا کہ اس کو لے جائیں, اس کی تو حالت بہت خراب ہو رہی ہے. نہ الرجی ٹیسٹ میں کچھ آتا تھا, نہ کچھ مسئلہ سمجھ آ رہا تھا. میرے والد صاحب نے ایک دن بڑی دعا کی, مجھے کہتے ہیں بیٹا میری بڑی مجبوری ہے کہ میں تجھے کسی تعویذ دھاگے والے یا کسی سے نہیں ہم کنسلٹ کر سکتے, بیٹی کی ذات ہے, تو بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی رہنمائی کر دے تو ہمارے مسئلہ حل ہو جائے. تو میرا بیٹا مجھے معاف کر دی, میں تجھے کسی کے پاس علاج کے لیے نہیں لے کے جا رہا, لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے. تو اس دوران بابا جان پھر نا 2000 میں جمال شاہ صاحب سے ایسی بات ہوئی تو انہوں نے امی سے کہا کہ باجی میں نا آپ کو ملواتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں قریبی, اور ان سے نا پھر وہ آپ کو ہمارے گھر لے کے آئے. اور بابا جان بس وہ ملاقات تھی کہ آپ سیڑھیاں چڑھے اور آپ نے میرے سر پہ آتے ہی ہاتھ پھیرا اور ان سے پوچھا شاہ جی یہ بچی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. پھر آپ نے مجھے دعا کرائی. اور بابا جی وہ دن اور وہ لمحہ تھا, مجھے لگا کہ جیسے نا مجھے کسی نے اڈاپٹ کر لیا, اور ایسی اونرشپ, آپ کا سر پہ ہاتھ رکھنا اور وہ پیار سے دعا کروانا. اور پھر آپ نے جاتے ہوئے میرے ابو سے کہا خاص دیکھ کے کہ شاہ صاحب ہم بیٹی آپ کی لے کے جا رہے ہیں. تو حالانکہ میں وہیں کھڑی تھی اور میں بڑی حیران کہ کیسے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں. تو ابو مسکرائے آپ کی طرف دیکھ کے نا, انہوں نے کہا جی بالکل یہ آپ کی بیٹی ہے. تو بس بابا جان اس دن کے بعد آپ نے کہا بیٹا آج سے ایسا کچھ نہیں ہوگا, آپ نے آگے جانا ہے, اس میں پھنسنا نہیں ہے, یہ ایلوژنز ہیں بس اس میں نہیں پھنسنا بیٹا, اب جو کچھ تھا بس ٹھیک تھا, تو ملاقات ہونی تھی. تو بس بابا جان اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آپ سے نکلا اور پھر بس آپ سے ملاقات رہی, اور بس پھر اس کے بعد دل نہیں کیا کبھی کہ آپ سے نہ ملیں اور کبھی کوئی وقفہ آئے اس چیز میں. 25 سال بیت. جی بابا جان. اچھا جی, قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کب ہوئی اور اس ملاقات کا سبب کیا تھا؟ 2003 میں بابا جان ہوئی. ہاں جی. شادی کے کچھ مہینوں بعد میں سلپ ہو گئی تھی, ایک سلوپ سے میں اتری ہوں بائک سے, تو سلپ ہوئی اور میری نا بیک بون میں لینئر فریکچر ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ MRI ہوگا اور آپریٹ کرنا پڑے گا, اور میں بالکل بیڈ ریڈن ہو گئی, اور بالکل میں واش روم بھی پکڑ کے لے کے جاتے تھے, اور میں بالکل ایسے لکڑی کے پھٹے پہ بیڈ پہ ڈال کے اس پہ مجھے لٹایا ہوا, اور بس میں اس طرح. تو آپ کے علم میں آئی بات, اور ان دنوں قلندر پاک اسلام آباد آئے ہوئے تھے, تو آپ نے منصور صاحب سے کہا کہ میرے ہسبینڈ سے کہ آپ ان بابا جان کو فون کریں. تو پھر انہوں نے بابا جان کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تم مسرت باجی کے گھر جو ہے نا ان کو لے آؤ. تو بس وہ بابا جان ایک جہاد تھا میرے میاں کا بھی, اور وہ پینڈا تھا کہ میری ساس تھیں, ظاہر ہے پوزیسو تھی میرے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ سیڑھیاں اترنے سے ڈاکٹر نے منع کیا, تم اس کو کیسے لے جا سکتے ہو, کیسے ٹھیک ہوگی, اور ایسے ہم اس کو واش روم تک خود لے کے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ماں جی بس جنہاں نے بلایا نا وہ ٹھیک کر لین گے, تسی اج من جا لین, تو اگر اینو کچھ ہویا تو پھر میں تن چھڈاں گی نہیں. بہرحال میرے میاں, میری والدہ اور میرے بھائی جو ہیں, کیونکہ وہ لوگ آپ سے مل چکے تھے بھائی اور والدہ, تو ان کا ایک عقیدت تھی, تو وہ لے کے مجھے گئے, اور مجھے ایسے میرے بھائی نے اور منصور صاحب نے مجھے ایسے شولڈر سے پکڑا ہوا اور گھسیٹ کے تقریباً نا, بابا جان باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے, موم بھی تھی وہاں پہ مسرت باجی کے گھر, تو بابا جان نے باہر بٹھایا. اور میں نے نا بابا جان جب میں آپ کے گھر فرسٹ ٹائم گئی تھی نا, تو میں نے ان کی ایک تصویر دیکھی ہوئی تھی, تو مجھے ایسا لگا, میں نے آپ سے اظہار بھی کیا تھا 2001 میں کہ مجھے ایسے لگتا کہ میں ان سے ملی ہوئی ہوں. تو آپ بھی مسکرائے. جب میں ادھر پہنچی تو میں نے ان کو دیکھتے ہی مجھے وہ خیال واپس آیا قلندر پاک کو, تو انہوں نے ایسے ہی ایک دم مجھے دیکھ کے کہا آجو بیٹا آجو, ازلی روحیں ملی ہوئی ہیں, یہ تو کمر درد کا تو ڈرامہ رچایا گیا. میں بہت بھی, میں نے کہا ابھی تو میں نے سوچا, صرف دماغ میں آئی اور مجھے کہہ دیا آجو بیٹا آجو. اور بابا جان انہوں نے کہا چھوڑ دو سارے اس کو, میری نبض پکڑی اور مجھے کہا آنکھیں بند کرو اور دعا کرائی نا, اور اس کے بعد مجھے کہتے ہیں اٹھ میرا بیٹا. اچھا میں اب بڑی حیران کہ مجھے تو گھسیٹ کے لے کے آئے, میں کیسے اٹھوں. مجھے کہتے ہیں اٹھ جا میرا بیٹا, ہاتھ پکڑا, مجھے کھڑا کیا اور چند قدم مجھے لے کے گئے ان کے پورے پورچ تک. اس کے بعد مجھے کہتے ہیں اچھا چلو جاؤ آگے. میں نے کہا یہاں تک تو انہوں نے سارا دے دیا, آگے کون دے گا آگے. پھر مجھے کہتے ہیں جاؤ جاؤ, میں پورا ان کا پورچ پھر کے پھر واپس آئی, 2 چکر لگوا کے مجھے کہتے ہیں آ جاؤ بیٹا بس آج سے ٹھیک ہو گئی, جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئی. واہ.
کیا زبردست ہوئی. اچھا جی, کتنی بار ملاقات ہوئی کلندر پاک سے آپ کی؟ کیا وہ آپ کے گھر بھی کبھی تشریف؟ جی بابا جان 10 سے 12 مرتبہ ملاقات ہوئی, اور میرے گھر بھی آئے وہ, اور والدین کے گھر بھی آئے. سب سے پہلے تو میری امی کے گھر آئے تھے, پھر اس کے بعد ایک دن فاروق بھائی کے ساتھ گشت پہ گئے, اور اس دن وہ پھر ہمارے گھر آئے I-10 میں. ان کے ساتھ ایک بابا ہارلے اسٹریٹ سے کسی ملنگ کو ساتھ لائے, فاروق بھائی تھے ساتھ, اور پھر وہاں آئے اور مجھے کہا بیٹا لنگر تیار کرو, میں ذرا شکار پہ جا رہا ہوں. تو میں نے کہا بابا جی اچھا آپ شکار پہ بابا جان بہت وہ نالائکی کا دور تھا, بالکل جہالت تھی, تو کچھ نہیں پتہ تھا کہ کون ہے. بس یہ پتہ تھا کہ ایک محبت ہے, ایک پل ہے, اور ان کی اورا تھا, ان کی ایک پرسنالٹی کا ایک سحر تھا ان کی اس شخصیت کا, کہ بس سوال کوئی آتا نہیں تھا ذہن میں. تو بس اتنا پوچھا جی بابا جی, اور وہ تھوڑی دیر میں ان کو لے کے گئے کاکوں کو, اور جہاں وہ شکار پہ گئے اور واپس آئے, اور انہوں نے لنگر کیا. ہمارے گھر کچھ ہماری بزرگ خواتین تھیں, محلے سے بھی ایک دو آ گئیں, ان کو دعا کروائی, اور اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر شہزاد بھی وہاں آئے, اور پھر ان سے ملاقات ہوئی, اور بڑا زبردست بابا جان وہ وقت تھا. بہت اچھا تھا. آپ کے والد مرحوم ایک دفعہ G11 والے گھر میں آئے تھے جی بابا جی. کلندر پاک سے ملنے, شاید یہ ان کی زندگی کی آخری ملاقات تھی. جی بابا جی. اس بارے میں تو بتائیں کیوں آئے تھے؟ بابا جی ابو کو ڈائبٹیز تو 25 سال سے تھی, پھر ان کو اس دوران کچھ ہیپیٹائٹس کے ایشو آ رہے تھے, پاؤں بھی آدھا کٹا ہوا تھا, تو بس نا وہ اب لاسٹ جو تھا اس میں یہ تھا کہ 10-12 دن سے بہت بیمار تھے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہو کیا رہا ہے. عجیب سی ایک کیفیت تھی, بے چینی بہت تھی ان میں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میری بہنوں کو کہ تم لوگ بھی آ جاؤ, ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں, بیٹا مل لو, پتہ نہیں ان کی طبیعت میں بے چینی بہت ہے. تو بہنیں بھی دونوں آ گئیں فیصل آباد سے. تو میں اپنے گھر صرف تھوڑی دیر کے لیے گئی. اس دن تو آپ سے بات ہوئی فاروق بھائی کی, تو ادھر آئے ہوئے تھے, تشریف لائے ہوئے کلندر پاک. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ, لے کے آ جاؤ. تو وہ بھائی نا ادھر دونوں بہنوں کے ساتھ نا G11 آ گیا, اور ابو کو لے کے. تو کلندر پاک کا وہ اتنی حسین شخصیت, ان کی محبت کا عالم, کہ انہوں نے ابو کو فوراً کہا کہ سید آپ نے کیوں تکلیف کی, مجھے بلا لیا ہوتا. تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں بابا جان مجھے ہی آنا تھا آپ کے پاس. تو وہ اتنا نزا کا عالم تھا, شاید کیا بے چینی تھی. بہرحال ابو کو انہوں نے بٹھائے, بڑی محبت کی, اور انہوں نے ابو سے دعا کروائی ابو کو, اور اس کے بعد پھر رخصت کر دیا. وہاں ڈاکٹر روبینہ بھی تھیں, موم سب آپ لوگ تھے. تو جب وہ لوگ چلے گئے تو وہاں جو موجود لوگ تھے کلندر پاک نے ان کو کہا کہ سید کا سفر شروع ہو گیا, اب سید نے جانا ہے. تو نیکسٹ ڈے بابا جان ایوننگ میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 25 رمضان کو. تو اس دن کلندر پاک نے جانا تھا لاہور, وہ جا چکے تھے, اور شام کے ٹائم نا ابو کا انتقال ہوا. اور بابا جان ایسا وہ ڈیتھ کا سین کہ کوئی مطلب یقین نہیں کر سکتا, کہ ہم ان کو لے کے گئے ہولی فیملی ہاسپٹل, کہ سمجھ نہیں آ رہی. امی نے کہا ساری رات نا بہت بے چینی تھی, اور بس نا بیٹھے رہے آرام سے, اور کہتے رہے کہ بس جو ایک ملاقات کرنی تھی وہ میں نے کر لی نا. تو اس طرح تو صبح ہم بابا جان لے کے گئے ہولی فیملی. تو ڈاکٹرز کہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو اب کیا دوائی دیں, ان کی تکلیف کوئی نہیں ہے اس وقت, نہ اب شوگر ہے, نہ ہیپیٹائٹس ہے, نہ بی پی ہے, نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بس ابو کی بے چینی تھی. ابھی ڈاکٹر یہ باتیں ہی کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میں نے واش روم جانا ہے. واش روم سے وضو کر کے واپس آئے, اور بیڈ پہ بیٹھے, اور بابا جان انہوں نے بس صرف اس طرح کیا, سر نیچے, اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہی رہ گئے, تو وہ نہیں تھے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ مطلب اتنی بیماریوں کے باوجود اس طرح کی ڈیتھ ہم نے بہت ریئر دیکھی ہے, کہ بڑے آرام سے, کوئی ہچکی بھی نہیں لی. تو میں بابا جان یہ اپنے طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ خاتمہ بالخیر شاید اسی کو کہتے ہیں, کہ ایک اتنی اچھی شخصیت سے ملے. اور ان کے بعد, اور بابا جان جب ابو کی ڈیتھ سے کچھ عرصہ بعد کلندر پاک اسلام آباد تشریف لائے, تو ڈاکٹر شہزاد کے گھر مجھے بلایا. جب آئے تو گیٹ پہ مجھے ملنے آئے, اور کہا کہ میرا بیٹے بابے نے رونا نہیں ہے, دکھی نہیں ہونا, یتیم نہیں ہوا, یتیم نہیں ہوا, اور یہ شکر ادا کرو کہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے جو بڑے آرام سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. واہ. اچھا جی, مخدوم جہانیاں جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کے پوتے تھے, اور
کلندر پاک بھی اپنے نام کے ساتھ چونکہ انہی کی اولاد میں سے جہاں گش لکھا کرتے تھے. جی بابا جی. ابھی آپ نے ذکر کیا وہ گش بھی کرتے تھے. کبھی اتفاق ہوا گش پہ جانے کا؟ جی بابا جی ہوا. بابا جی پنڈی میں تھے اور انہوں نے ایک دن صبح کال کی منصور صاحب کو کہ آپ دونوں نا کاکی کو لے کے گاڑی لے کے پہنچو راجہ ماجد کے گھر, آج بابا جو ہے نا آپ کو گش پہ لے کے جائے گا. تو ہم دونوں گئے گاڑی لے کے ادھر ان کے گھر. تو صبح کا ٹائم تھا. کچھ دیر بابا جان نے اکیلے میں مجھ سے بات کی, امی کی, بھائی کی, سب میرے گھر والوں کے متعلق کہا. ماں کو پریشان نہ ہوا کرے, یہ ایک ہی ایک جو ہوتا ہے نا بیٹا, یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو مجھے ایسے اپنے ساتھ لگایا ہوا, اپنے سینے پہ سر رکھا ہوا, اور اتنی محبت جیسے نا ماں جو ہوتی ہے اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے. اور بابا جان بس وہ نا ایسے تسلیاں دے رہے, اور پھر کچھ لوگوں سے ملے اور ہمارے ساتھ نا گش پہ روانہ ہوئے. تو صدر لے کے گئے ایک آٹو پارٹس کی دکان پہ. وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے تھے, تو مجھے کہا بیٹا بابا بتاؤ بابے نے کیسے یہ پیغام دیا اور اس پیغام سے کیسے شفا ملی ہے. میں نے ان کو بتایا تو بابا جان نے انہیں کہا لو بیٹا سن لو, ایسے بھی اللہ شفا دے دیتا ہے, ہاتھ پکڑ کے چلا بھی دیتا ہے. تو پھر اس کے بعد ادھر گئے کالج روڈ پہ, ایک سید صاحب تھے, ظفر صاحب غالباً ان کا نام تھا, تو ان کے گھر ہمیں لے کے گئے. تو وہ تھا بابا جان 4-5 منزلہ گھر. تو اب کلندر پاک نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی, تو جب دوسری سے تیسری منزل آئی تو میں نے سوچا کہ یہ تھک جائیں گے, بہت سیڑھیاں. تو ایک لمحے میں رکے اور پیچھے مڑ کے دیکھا, بیٹا بابا نہیں تھکے گا, یہ چھڑی جو ہے یہ کسی اور وجہ سے پکڑی ہوئی ہے, یہ اور کام آئے گی. آ جاؤ میرا بیٹا, تم بھی نہیں تھکو گے. اور مجھے اتنی شرمندگی کہ یہ میں اپنی تھکاوٹ تھی جو بابا کے نام لگا رہی تھی. تو بابا جان وہاں گئے تو ان کو دعا کروائی, وہاں پہ ان کی بہنیں تھیں, ان کو سب کو دعا کرائی, کھانا کھایا. اور پھر وہاں ذکر ایسے چلا سورہ رحمان کا پیغام پھیلانے کا. تو میں نے بتایا بابا جان کو کہ میری بہن فیصل آباد رہتی ہے, تو اس نے ایک ڈائجسٹ میں نا, اردو ڈائجسٹ میں سورہ رحمان کے پیغام کا نا دیا میسیج. تو اتنا بابا جان وہ خوش ہوئے, مطلب چھوٹی سی ایک بات پہ بھی وہ اس پیغام کے حوالے سے اتنا خوش ہوئے. کہا جلدی اس کو فون کرو اور پوچھو کہ کون سے مہینے کا ایڈیشن ہے. میں نے پھر اس کو فون کیا, اس نے مجھے بتایا. تو بابا جان نے مجھے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نے مجھے یہ پیج دکھانا ہے. میں کہا جی بابا جان. تو بابا جان ان کو اس وقت وہاں اس طرح دیکھ کے نا کہ اتنی چھوٹی سی بھی بات تھی, ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے. بس ہم تو اس محبت میں ساتھ بہ رہے تھے نا کہ وہ میگنیٹک ایک پل تھی, کشش تھی جو مجھے ان کے ساتھ ساتھ. پھر کہتے ہیں کہ چلو اپنا فاروق شاہ کی دکان پہ چلو. تو اس وقت بھائی موبائل شاپ کرتا تھا ہانگ کانگ پلازا میں, کمرشل میں. تو وہاں گئے, تو وہاں کچھ ارد گرد اور بھی ان کے دکاندار آ گئے, سب کو دعا کروائی. سلیم بھائی اور شاہدہ باجی بھی پھر آ گئے ساتھ. تو وہاں پھر بابا جان نے کچھ کہا کہ کیا کھائیں گے سب نا. تو وہ بھائی کو کہا کہ رس ملائی منگواؤ. وہ منگوائی, تھوڑی سی کھا کے تو فاروق بھائی کو ہی دے دی, اور ساتھ اس کو کہا موبائل شاپ میں ایسے کر کے دیکھا پورا, اور پھر کہا بیٹا بابا تمہارا رزق کپڑے میں ہے. اب بھائی کے لیے تو ایک بڑی عجیب سی گل, میں نہیں دکان پائی, موبائل 3 लाख रुपया لاتا ہوں. بابا ہی کہہ رہے کوئی تھان شان رکھ لا. وہ ہمیشہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات فرماتے تھے. تو بس یہ کہا اور کہا کہ بس یاد رکھنا بابے کی یہ بات, تمہارا رزق کپڑے میں ہے. اور پھر اس کے بعد بابا جان وہ وہاں سے سب کو لے کے روانہ ہوئے. پھر ڈیڈ کی طرف موم کے گھر چلے گئے, اور وہاں بیٹھے. اس دن کچھ بات ہو رہی تھی رات کو, تو پھر کچھ اداکار یہ ٹی وی والے بھی آ گئے بابا جان کو ملنے, آپ بھی تھے وہاں پہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں بابا جان اپنی رو میں بات کر رہے ہیں موج میں. تو اس کے اچانک ایسے مڑے اور دیکھ کے کہتے ہیں ہماری طرف کہ بابے کو بیٹا بابا اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ بابے کا کہا ہوا سچ ہو جاتا ہے, تو بابا سب سے پہلے کہ میرا بیٹا ہی پرائم منسٹر بن جائے, لیکن بیٹا بابا مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس طرح بابا جان انہوں نے پھر یہ گشت کا اختتام ہوا. یہ پیر کنڈی پیچھے, یہ آپ کو کس نے کہا تھا اور اس کا کوئی مطلب بھی سمجھایا؟ پیر کنڈی پیچھے بڑا مشہور ہے پنجاب میں یہ روایت. جی بابا جان, ڈاکٹر شہزاد کے گھر ہی ہم سب کاکیاں اکٹھی تھیں, کلندر پاک کے ارد گرد بیٹھے تھے. تو بات کرتے کرتے اچانک میری طرف مڑے اور مجھے کہا میری سید کاکی بیٹا یہ بتاؤ کہ پیر کنڈی پیچھے کا کیا مطلب ہے. اب میں ظاہر ہم کہ بابا جی کے سامنے اردو بول لی ہے اور کیا نا, میں کہا بابا جان لفظی مطلب شاید پتہ ہو لیکن
آپ بہتر بتا سکتے ہیں. کہتے ہیں اچھا چلو اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ اس بات کا مطلب آپ کو وقت بتائے گا, یہ میری بات بیٹا یاد رکھنا. اور بابا جان وہ وقت نے بتایا پھر. اچھا جی, وہ میں آگے ذکر کروں گا کہ وقت نے پھر کیسا بتایا. اچھا جی, 2002 میں آپ کی شادی کلند پاک کے پیار کرنے والے منصور امان صاحب سے ہوگی. جی بابا جی. ایک ہی فقیر سے پیار کرنے والوں کا زندگی کا سفر 2002 سے آج 2025 سے 23 سال کیسا رہا؟ بابا جان کیونکہ ایک ہی نسبت سے تھے, شادی بھی ایسے ہی ہوئی, آپ کی اپروول سے ہی ہوئی. رشتہ ہم ان کا کروا رہے تھے کہیں اور, کیونکہ میرے ماموں کے آفس میں تھے کام کرتے, تو انہوں نے کہا میری والدہ سے کہ ان کا نا ایک لڑکا آیا ہے ملتان سے شفٹ ہوا ہے, تو اس کا نا کیونکہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ اب شاہ جی یہ بھی شادی کرو, تو انہوں نے کہا کہ سید صاحب نے بھی کیا تھے ہن تسی نا انہاں دا رشتہ دیکھو. تو میری مجھ سے بڑی بہن کی شادی تھی, تو اس پہ نا میری امی کی ایک کزن ہے وہ لاہور میں کرنل ہے ماموں, تو ان کی فیملی نے آنا تھا, تو امی نے کہا کہ وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں آج کل رشتہ, تو ان کو میں نا وہ بھی آ رہے ہیں شادی پہ, تو آپ لوگ بھی ان کو بلوا لینا ان کے گھر والوں کو. تو بابا جان میں خود ہی کارڈ دینے اپنے ماموں کے آفس میں گئی بہن کی شادی کا, اور یہ آگے بیٹھے تھے منصور صاحب, تو ان کو میں نے اس لڑکی کی تصویریں وغیرہ دیں. تو میں نے کہا کہ یہ نا میری امی نے بھیجی ہیں, تو آپ کی فیملی کے لیے نا, تو آپ لوگ نا شادی پہ آئیے گا تو اس فیملی سے مل لیجئے گا. کیونکہ میری بہن نے کہا کہ میں نے اپنی شادی کا کارڈ دینے خود نہیں جانا, وہ ان کے آفس کے ساتھ ہی نا کالج میں پڑھتی تھی, تو اس لیے نا آنا جانا تھا ان کے آفس میں. تو اس نے کہا میں نے خود نہیں کارڈ دینا, تو تم جانا, تو تم ہی یہ تصویریں بھی دے دینا. تو میں چلی گئی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی والدہ اور بہن کو لے آؤں گا. تو وہ ان کی والدہ اور بہن آ گئیں, میری مدر ان لاء بھی اور میری ایک نند جو ہے آج کل آسٹریلیا میں, وہ آ گئیں. اور نا وہ جو لڑکی تھی نا میری امی کی کزن, وہ خود تو نہیں آئی, اس کے ایگزامس تھے, تو اس کی والدہ اور بہن آئیں. تو میری ساس کو ان سے مل کے کوئی خاص نہیں اتنا متاثر ہوئی وہ. تو میں وہاں تھی, تو میری خالہ سے پوچھتی ہیں کہ اے کڑی کون ہے. انہوں نے کہا جن کے گھر شادی پہ آپ آئے ہیں نا, تو یہ اس کی چھوٹی بہن ہے. کہتی ہیں پھر ایدی گل چلا دو. تو آپ کو شام کو فون کیا, انہوں نے منصور کو جا کے بتایا, تو انہوں نے آپ سے بات کی, تو آپ نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں. پھر آپ نے اور ماں جی نے مجھے دیکھا, اور ماں جی نے اور آپ نے ہی پھر اس چیز کا اپروول دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ رشتہ ہوگا. تو اس طرح بابا جی شادی ہوئی. تو بس وہ پھر ایک ہی نسبت سے تھے, کیونکہ دونوں کو سورہ رحمان کا پیغام پہلے سے ملا. انہوں نے آپ سے زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزارا تھا, اور بہت اچھا بابا جان سفر رہا. ظاہر ہے اپوزٹ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں جو دو ملتے ہیں, طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, لیکن جو اس پیغام رحمت کے صدقے یہ ایک ہمارے پہ بہت کرم ہوا کہ اس پیغام کے حوالے سے ہم ایک پیج پہ ہمیشہ اکٹھے رہے. کہیں پہ لغزش ضرور آئی, یہ نہیں میں کہتی کہ اپ اینڈ ڈاؤن آتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کبھی آپس میں بہت زیادہ تلخی ہوئی ہو, کیونکہ وہ جو کلندر پاک کے اقوال اور آپ کی تعلیمات اور پھر موم کا جو ساتھ تھا, یہ چیزیں نا ایسے بیک آف مائنڈ پھرتی تھیں. جو بھی ذرا ٹوٹنے لگتا تھا وہ دوسرا اس کو وہ باتیں یاد کروا دیتا تھا. تو یہ ہے کہ اونچ نیچ لگی رہی, لیکن پھر بھی بہت بہترین رہا. واہ. یہ بتائیے, ایک بار عید کے موقع پہ کلندر پاک نے آپ کو للہ پر بلوایا تھا. جی بابا جان. وہ کیا واقعہ تھا, پھر کیا ہوا؟ بابا جان بڑی عید کا موقع تھا, تو عید والا دن تھا, ہم کمرشل مارکیٹ میں ہی تھے شام کو. تو وہیں کلندر پاک کی کال آئی, تو انہوں نے کہا بیٹا بابا پرسوں عید کے تیسرے دن تم لوگوں نے للہ پہنچنا ہے, فاروق شاہ کو بھی لانا ہے, اور تم لوگوں نے آنا ہے, یہاں نا لنگر کا انتظام ہے. اور میں بولا اب میری دعوت ہے آپ کو, لیکن آتے ہوئے نا والد صاحب کے لیے نا اچھا سا ڈرائی فروٹ لے کے آنا, صحیح بیٹا طریقے سے اچھا سا. تو اب عقل تو فون, جی بابا جی جو حکم, وہ تو فون بند ہو گیا. ایک لمحے کے لیے عقل نے یہ کہا کہ ارد گرد جب دیکھا سارا بازار بند, اور بڑی عید پہ تو عموماً لوگ دیر سے ہی کھولتے ہیں, تو وہ ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا, لیکن اگلے ہی لمحے نا وہ ان کی محبت اتنی اور وہ آنرشپ ایسی ہے کہ اگلے لمحے کا اچھا کوئی بات نہیں کچھ کرتے ہیں. پہلے آیا ایک خیال کہ یہ دکانیں بند ہیں کہاں سے لائیں گے. پھر میں کیونکہ اندرون شہر کی رہنے والی, تو میری والدہ سے میں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا بھائی سے کہ کچھ بھی ہو دکان کھلوا پا میں جو مرضی کا, ڈرائی فروٹ لینا ہے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر بس ہم نے کوئی تگ و دو کی, کسی کا کانٹیکٹ لیا اور وہ ڈرائی فروٹ خریدا, اور ہم, میرے بھائی, میں, میرا دیور شیری اور منصور صاحب, ہم لوگ للہ گئے. اور وہاں بابا جی کچھ اور لوگ بھی بابا جی نے دعوت دی ہوئی تھی, لاہور سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, اسلام آباد سے بھی تھے. کلندر پاک نے بہت پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا, بہت محبت اور شفقت, اور میں نے ان کا وہ روپ دیکھا کہ میزبان کے روپ میں وہ کتنے ایکٹیو اور کتنے کنسرن تھے, اتنی محبت سے ایک ایک کاکے کاکی کو وہ پوچھ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے منشا صاحب کے ساتھ, بھائی کے ساتھ کہا کہ آپ نا گھر جاؤ بیٹا بابا, بابے کی بیٹیوں سے بھی مل کے آؤ. تو مجھے پھر گھر بھیجا, میں ادھر گھر گئی, سب سے حویلی میں ملی, کچھ دیر میں وہاں ان کے ساتھ رہی, سب بیٹیوں کے ساتھ اور ان کی مسز کے ساتھ. اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو انہوں نے والد صاحب سے ملوایا, اور پھر کہا کہ ان سے ایسے تعارف کروایا کہ یہ ایک پاگل کاکا اور کاکی ہیں میرے, یہ ایسے ہی پیغام پھیلاتے پھرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بابا جاؤ بابے کی والدہ کی قبر پہ حاضری دے کے آؤ. اور بابا جان انہوں نے مجھے اپنے آبائی قبرستان بھیجا منشا بھائی کے ساتھ, اور ہم وہاں گئی, کچھ اور کاکیاں بھی تھیں, اور ہم نے وہاں ان کی والدہ کی قبر پہ, ان کے ماموں تھے, ان کی قبر بھی تھی, وہاں پہ ہم نے حاضری دی, اور پھر ہم اس طرح رات کو واپس آ گئے. واہ, وہ مجھے یاد آ گیا, کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد بزرگوار سے بڑی محبت تھی, ان کو بھی بے تحاشا محبت تھی. سید گلزار حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی بہت مہمان نواز تھے. اب کبھی آپ کو بلائیں اور گاؤں جاتے آپ تو اتنی خوراک کا بندوبست ہوتا, بندہ حیران ہو, اور پھر کہتے کھاؤ. تو اب بھی آپ جیسے اب کبھی جائیں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم مزار پہ چلے جائیں, وہ میں کہ بھائی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ فیض بھی انہی کا ہے, مزار بھی انہی کا ہے. آپ جائیں, وہاں جا کے منشا بخاری صاحب سے ملیں, وہ سجادہ نشین ہے, وہ آپ کی اسی طرح خدمت کریں گے, چائے پلائیں گے, لنگر کھلائیں گے, وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, اب پیر کنڈی پیچھے کا چیپٹر شروع ہوتا ہے. اب وہ تو انہوں نے کہا پریکٹیکلی بابا بتائے گا پیر کنڈی پیچھے ہوتا کیا. 2005 میں کلندر پاک نے وصال فرمایا تھا. جی آپ کے ہاں اولاد شادی کے 6 سال بعد, 8 سال بعد سوری, ان 8 سالوں میں جو کچھ ہوا, کوئی سیب لایا, جی بابا جی, کوئی کچھ لایا, اینو کھول کے پی لو, کسی نے کوئی مشورہ دیا, جی بابا جی, اندر کی بے چینی, فقیر کا تعلق, پیر کنڈی پیچھے, یہ فقیر کے تعلق کو اس نفس کی جو سرکشی تھے اس نے کمزور کرنے کی کوشش کی تھی. بالکل بابا جی, نفس نے بہت ٹانگ کھینچی, کیونکہ شادی کے کچھ عرصے بعد, پہلا سال تو آپ کو پتہ ہے معافی مل جاتی ہے, لیکن اس کے بعد نا, چاہے گھر والے بہت بھی اچھے ہوں نا, دنیا نہیں آپ کو جینے دیتی. ایون جو سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں وہ کام والی ماسیاں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی روز ڈیلی بیسس پہ آپ کی دھلائی کرتی ہیں آ کے, اور آپ کی ساسوں کو, کیونکہ میری 2 ساسیں تھیں, خالہ ساس بھی ساتھ رہتی تھیں, اور وہ ماشاءاللہ ذرا ڈاڈے لوگ تھے. تو میری ساس ذرا تھوڑی سادہ طبیعت ہیں, ابھی تک ایسی ہیں. تو انہوں نے نا, وہ پھر ارد گرد سے جب حملے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بہن کو کہ چلیے ذرا کتے نا, میں پھر آ کے لے آؤں. وہ گئے تو ایک پانی دم کروا کے, لونگ تھے, کچھ ایسی چیزیں تھیں, کچھ پڑیاں تھیں, وہ لے آئے, اور انہوں نے مجھے آ کے کہا, مجھے تو ایسے لگے میری موت واقعہ ہونے لگی ہے, ایک بابا کی طرف دیکھتی ہوں آپ کی, کیونکہ میری گرومنگ ہی بابا جی جو پریکٹیکل لائف میں آنے سے پہلے آپ سے مل لیا, تو میری خوش قسمتی کہ میری مطلب وہ جو ہے نا, وہ برے طریقے والی جو تھی نا, نہیں تھی شروع سے گرومنگ اتنی. تو اس حوالے سے تو مجھے لگے میں فوت ہو جاؤں گی. اب منصور صاحب سے کہا, وہ خیر میرے ساتھ ہمیشہ اس معاملے پہ رہے, انہوں نے کہا اچھا فکر نہ کر, کوئی زبردستی نہیں, ہم چلتے ہیں. آپ کے پاس آئے, موم کے پاس, تو مدعا رکھا آگے, تو آپ نے کہا چلو بیٹا بابا ان کی نا دل آزاری مت کرو, بزرگ ہیں, تو اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیتے ہیں. تو پھر موم نے کہا کہ پودے میں ڈال دو پانی, تو وہ لونگ بھی میں نے اسی میں دبائے, وہ پڑیاں بھی وہیں دبائیں, اور امی کو روز دکھا دیتی تھی کہ یہ میں لینے لگی ہوں. تو بس مجبوری تھی, اللہ سے معافی مانگ کے کہ ان کو بھی نہ دھکا لگے, کبھی پتہ چلے زندگی میں. تو بہرحال تو وہ بابا جان میں نے روز پانی اس میں چپ کر کے ٹیرس پہ جانا اور ڈال دینا, اور وہ لونگ بھی وہیں دبا دیے.
تو پھر آپ سے آف اینڈ آن ظاہرہ ملاقات میری تو رہتی تھی, تو موم نے مجھے اکثر پوچھنا بیٹا چیک کر لیں کتے پودے دے کاکا نہ ہو جائے کوئی لٹکیا ہوئے ایک دن. اور میں بابا جان خود بھی نا گزرتے گزرتے موم کے الفاظ یاد آنے تو میں نے امیجن کرنا کہ کہیں ایسے کر کے کچھ ہو ہی نہ اس کے ساتھ نہ جائے. تو پھر بابا جان ایسے کسی نے کہا کہ سیب کھا لیں, تو سیب بھیج دیا. وہ جیسے کوئی اہل تشیع فیملی ہے تو انہوں نے کوئی کہا کہ یہ مس کر کے دیا, یہ کھائیں, یہ نیاز ہوتی ہے. کسی کی دل آزاری نہیں کی, چپ کر کے لے کے چیزیں رکھ لی. اور پھر لوگوں نے بابا جان یہاں تک کہا, ہمارے گھر کچھ مہمانوں نے آنا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے پوچھ رہے تھے کہ ان کے گھر کوئی بیبی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں نا, چلیں بھابھی اللہ آپ کو ایک بیٹی دے دیتا. مطلب اس قسم کی پنچنگ باتیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کیوں, بیٹی کوئی ایسی بری چیز ہے جو آپ اس طرح مطلب بیٹی ہی دے دیتا؟ تو کہتی ہیں نہیں چلیں کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. کسی نے بابا جی کا کالے کاں ورگا ہی دے دوے اللہ. بابا جان ایسی ایسی باتیں سنی, آپ یقین مانیں کہ وہ پھر نا منصور صاحب کے اوپر اتنا پریشر. آفس میں کچھ لوگ ملے, سر جی کر لو ہن دوجا بیاد 8 سال ہو گئے ہیں, تو وہ بیچارے نا بڑے پریشان, پریشر بہت زیادہ. تو کہتے ہیں مجھے آ کے ان لوگوں کی اتنی باتیں سنتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے نا ایسے ہی انہوں نے مجھے کہا بہلانے کے لیے کہ ایک نا اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کا ذکر انہوں نے کہیں موم سے بھی کر دیا, جو تو پھر دھلائی ہوئی تھی. اتنا پریشر تھا بابا جان اس وقت ہمارے پہ کہ نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. لیکن آپ کی اس نسبت نے نا, آپ سے اور کلندر پاک سے اس نسبت نے بابا جان ایسا سنبھالا دیا کہ آپ نے مجھے کہیں بھی اس سارے ٹینیور میں گرنے نہیں دیا. مطلب یہ سب باتوں کے باوجود ہمیں نارمل رکھا, اور ہمیشہ یہ کہا کہ بیٹا ہر کام کا وقت مقرر ہے, ایک لمحے کا 1000واں حصہ ہوگا جب بیٹا تم اللہ کے حوالے کرو گی. لاشعوری طور پہ انسان بعض اوقات اللہ کے حوالے نہیں کرتا, لیکن تمہاری زندگی میں ایک لمحے کا 1000واں 1,00,000واں حصہ آئے گا جب اللہ کے حوالے کرو گی, تو اللہ بہترین کرنے والا ہے. بیٹا اگر آپ کے نصیب میں ہے تو مل کے رہے گا. جیسے کلندر پاک کا قول ہے کہ بیٹا بابا جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. تو بابا جان ان باتوں نے اتنا سنبھالا دیا اور ٹوٹنے نہیں دیا. اور پھر جب وہ وقت آیا کہ پھر آپ نے, وہ ایک لمحہ ہی آیا میری زندگی میں جب میں نے ایک ٹریٹمنٹ لینے, مجھے ایک جاننے والی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک ٹریٹمنٹ ہے تم لے لو. تو اب کافی عرصہ گزر چکا تھا, میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروا رہی تھی کیونکہ ٹیوبز بھی ٹیسٹ ہو گئی تھیں, ہر قسم کے ہارمونل ٹریٹمنٹ ہو چکے تھے, ڈاکٹرز کہتے تھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک وہ جاننے والی تھی, انہوں نے کہا چلو میرے کہنے پہ کہ یہ انجیکشنز ہیں یہ لگوا لو. اب منصور صاحب مجھ سے زیادہ ذرا مضبوط تھے اس حوالے سے, ان خاموشی سے انہوں نے دیکھا اب یہ کرتی کیا ہے. میں لے آئی سارا ٹریٹمنٹ, لیکن رات کو مجھے اتنی شرمندگی بابا جان, میں بیٹھی اور مجھے آپ کا خیال آیا اور آپ کی باتیں یاد آئیں, تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے کہا اتنے سال ہو گئے مجھے ان کے پاس جاتے, اور یہ میری حرکتیں ہیں کہ میں پھر کسی کے کہنے پہ انجیکشن لے آئی ہوں. کمزور پڑتا ہے انسان. تو بابا جان بس وہ ایک لمحے کا 1000واں 1,00,000واں کروڑواں حصہ ہوگا جب میں نے یہ سوچا کہ نہیں, اللہ بہترین کرنے والا, اگر میرے نصیب میں ہے تو مجھے ملے گا, نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. آج سے کوئی ڈپریشن, کوئی انزائٹی نہیں. اور میں نے صبح اٹھ کے نا میاں صاحب سے کہا, میں نے کہا یہ میڈیسن واپس کر دیں, اور وہ اتنے خوش دھمالے ڈالتے گئے اور میڈیسن واپس کر کے آ گئے. اور بابا جان 1 مہینے کے بعد مجھے یہ خوشخبری ملی کہ بھئی میں نے کنسیو کیا ہے. اور پھر اللہ نے بابا جان وہ جو بیٹے کی پیدائش والا پینڈا, پھر وہاں میں پھنسی. یہ ہوا سب کچھ, پھر گھر والوں نے وہ جو لوگوں نے جی یہ صورت پڑھ لو, اب یہ کر لو, وہ سب پریشر تھے اپنی جگہ. اور پھر اس کے بعد 4تھ منتھ میں میرا بی پی شوٹ اپ کر گیا, اور ڈاکٹرز نے کہا جی کہ پریشیس بیبی, اور پھر انجیکشنز, اور اتنا مجھے سولی پہ ٹانگا کہ 8تھ منتھ میں ہمارا جو ہے ڈاکٹرز نے کہا جی کہ اب ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے. اور لوگوں کا یہ تھا کانسیپٹ کہ 8 منتھ میں بچے بچتے نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہے. تو اس میں بابا جان پھر آپ سے فون پہ بات کی, مجھے ایک ہاسپٹل والوں نے نکال دیا یہ کہہ کے کہ ہم اتنا کمپلیکیٹڈ کیس نہیں لیتے, کیونکہ بی پی بہت زیادہ تھا اور بیبی کی ہارٹ بیٹ کم تھی اور انڈر ویٹ تھا. پھر آپ کو فون کیا CMH سے, تو آپ کو بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نا رسک نہیں لیتے, آپ لکھ کے دیں.
تو آپ نے کہا بیٹا بابا ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے, وہ تو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے, تو آپ جو ہے نا اللہ جس مالک نے دیا ہے بیٹا وہ بچانے والی ذات بھی وہی ہے, آپ جاؤ آپریشن کہہ رہے ہیں نا کروا لو. اب وہ سارے گھر والے ڈرے ہوئے کہ یہ 8th منتھ والا جو آپریشن ہے یہ تو صحیح نہیں ہے. لیکن بابا جان آپ کو میں نے بس فون کیا, میں بالکل بلینک ہو گئی تھی, اور مجھے سوائے یہ ہمیشہ سے اب اتنے سال ہو گئے ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہے کہ میں جتنی مرضی پینک سچویشن میں ہوں, میں آپ کو ایک کال کروں اور آپ کی آواز سنتے ہی نا بس میرے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ برا نہیں ہوگا. کرتی ضرور ہوں میں فون, اور یہ کہ میں تنگ ضرور کرتی ہوں آپ کو. لیکن وہ بابا جان پھر وہ سرجری ہوئی, اور پھر بیبی 2.25 کلو کا, 1 ہاتھ جتنا, اور پھر وہ ایک چیز کہ اب بابا ہی انڈر ویٹ ہے, اب لوگ کہتے ہیں جی کی رزلٹ آؤٹ ہویا تاڑا تسی انّا جہا بچہ ہوئے تھے, یہ وہ بہت سی باتیں سنی کہ اتنی صحت مند ماں اور اتنا سا بچہ اور یہ ساری باتیں بابا جان. تو پھر آپ نے نا کہا کہ بیٹا اب یہ بھی وقت آئے گا کہ ماشاءاللہ کلاس میں سب سے اچھی ہائٹ ہوگی, ہر چیز بہترین ہوگی. وہ بھی بابا جان شکر ہے اللہ کا وقت ہے. پھر اللہ نے 1.5 سال بعد بیٹی دی ماشاءاللہ. ہوں تو 6 فٹ دا ہو گیا. جی ماں بھائی. اچھا جب آپ کو سمجھ میں آ رہی پیر کنڈی پیچھے کس کس کرائسس میں سے, اور کتنا نروز کا امتحان ہوتا ہے, اور کیسے لوگ نفس کو ایکٹیو کرتے ہیں نا اپنے اپنی نفسی شرارت سے. اب آ جائیں پھر آگے, آپ کے منصور صاحب شوہر صاحب خوب جسمانی تکلیف کا شکار رہے. جی بھائی. کبھی اور کڈنی سے ریلیٹڈ ہی ان کا زیادہ تر تھا. ایک دن فون آیا آپ لوگوں کی طرف سے, پہلے تو یہ کرائسس تھا وہ بیٹے کو شوگر ہو گئی. یا اللہ ینگ بچہ ہے, اس کو شوگر کہاں سے ہوگی؟ کوئی کتنا ہی مضبوط اور لڑکھڑا آ جاتا ہے. مجھے آپ لوگوں کی گفتگو آواز سن کے منصور صاحب کی, آپ کی, اس بچے کو ٹائیفائڈ ہوا, اس کے بعد دوران علاج اس کو شوگر ہو گئی, کیا سوچتے رہے اس سارے کرائسس میں, کیسے سنبھالا اس نسبت کو؟ ہر چیز تو اگینسٹ چل رہی تھی. جی بابا جی منصور صاحب کا 2021 کے بعد پہلے بھی ہوئے یہ سرجریز, کرونا کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھیں, تو تب بھی 8 مہینے ٹریٹمنٹ رہا آپ کے سامنے, اور وہ بھی تنہا میں نے اکیلے وہ سارا جو ہے آپ کی دعاؤں سے اس نسبت نہیں سنبھالا. اور جیسے ابھی آپ بابا جان وہ حدیث کوٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. تو بابا جان آپ کی اس محبت یہاں اس نسبت کے صدقے جو لوگ تھے جنہوں نے ہم سے اس سارے میں آپ کی نسبت میں رہنے والے, ڈاکٹر روبینہ ہو گئیں, ڈاکٹر شہزاد ہیں, ڈاکٹر ارمغان ہیں, اس طرح بابا جان اس بابا کلندر پاک کی اس فیملی نے, ان کی اس جوڑے ہوئے اللہ کے تعلق سے سب جڑے نا یہاں پہ, اور ان لوگوں نے آپ نے بابا جان اتنا سنبھالا دیا کہ وہ ہر چیز میرے لیے آسان ہوتی, اور میں وہاں پہ ایون اس پریشانی میں بھی لوگوں کو پیغام دے رہی ہوتی تھی. اور جب بابا جان میں وہ پیغام دیتی تھی تو تب مجھے خود کو بھی اسٹرینتھ ملتی تھی کہ لوگ جب مجھے یہ پوچھتے تھے کہ آپ یہاں کیوں ہیں, تو میں ان کو بتاتی تھی کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ ہیں. لیکن اس وقت نا بابا جان خود بخود اندر انرجی کریٹ ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے میں نے اب ان کے سامنے مضبوط رہنا ہے, اگر میں پیغام دے رہی ہوں تو پھر میرا پیغام جو ہے یہ پیغام رحمت میں کمزوری سے نہ دوں. تو میں یہ پیغام دیتی تھی ان کو. پھر بابا جان یہ اب دوبارہ جو منصور صاحب کو اپریل اینڈ میں آبسٹرکشن ہوئی کڈنی سٹون کی وجہ سے, تو وہ خود بھی انفیکشن میں تھے. اسی دوران اویت کو ٹائیفائڈ ہوا اور اتنا سویئر ہوا کہ اس کو 106 تک فیور جا رہا تھا اور پھر نہیں آتا تھا, بڑی ہیوی انجیکشنز وغیرہ. تو ہم نے اس کا ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو اس میں شوگر آئی. تو باجو بھی ڈاکٹر بینا ہم سب یہی سمجھے کہ یہ انفیکشن کی وجہ سے شاید آ رہی ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے دوبارہ اس کا ٹیسٹ کروایا تو وہ HbA1c خاصا ہائی تھا. پھر ڈاکٹر شہزاد نے دوبارہ بندہ بھیجا کہ نہیں یہ اتنے چھوٹے بچے کا اتنا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر اس کا وہ ٹیسٹ زیادہ ہی گریڈ میں آیا, تو پھر آپ سے بات کی. ظاہر ہے میرے لیے تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہی, بے شک ہم دونوں میاں بیوی بھی ڈائبیٹک ہیں, لیکن اپنی تکلیف تو انسان شاید سہ جاتا ہے, لیکن اولاد کے لیے پھر ہم پینک ہوئے, بہت ٹانگیں کانپیں اور ایسے لگا کہ دل بس بند ہو جائے گا کہ یہ بہت چھوٹا ہے. تو اوپر سے ڈاکٹر کے پاس جب لے کے گئے تو اس نے بھی اس کو
کہہ دیا کہ اس نے ایسے ہی اپنے بچپنے میں اس سے پوچھا، ظاہر ہے یہ پریشان ہوا، ہم نے اس کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ تمہیں یہ ہو گیا ہے، ہم نے اسے کہا انفیکشن کی وجہ سے ہے، تو اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک تو ہو جاؤں گا یہ ختم؟ اس نے کہا نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ سارے راستے بابا جان روتا آیا، اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ کریں بابا جان کو فون، اب پوچھیں کہ اب میرا کیا ہوگا. یہ مجھے بڑی اچھی لگی بات کہ شکر ہے ہماری اولادوں میں بھی یہ چیز ہے، یہ بلیسنگ ہے کہ کم از کم چلیں پریشانی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی ہے ایسا محرم راز کہ جہاں ہم اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں. تو میں نے پھر آپ سے اسی وقت بات کروائی، اور آپ نے اسے کہا کہ بیٹا ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے، تو چھوڑو ڈاکٹر کی بات، ہمارے پاس ہے نا اللہ پڑھ کے نوالا کھانے والا طریقہ، تو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. تو بابا جان وہ دن آج کا دن، اس کے اندر یہ اسٹرینتھ کم از کم ہے، اب ہم دونوں کو بھی وہ بٹھا کے اللہ پڑھ کے نوالا کھلاتا ہے. واہ. اور خاص اور عنایا سے کہے گا چپ کر کے بیٹھو، پہلے ہم اللہ پڑھ کے نوالا کھا لیں، بلکہ تم بھی کھا لو ساتھ. تو یہ بابا جان اتنی بیوٹی تھی اس نسبت کی، اور اتنی آنرشپ ہے کہ بہت مشکلیں آئی ہیں، بہت اپ اینڈ ڈاؤن دیکھے، فائنینشیل کرائسس، ہر چیز، لیکن موم نے آپ نے ہمیشہ بہت بہت محبت شفقت فرمائی. کلندر پاک کی محبت کے صدقے بابا جان اللہ نے بڑا کرم کیا، پھر نکل آتے ہیں. اور آپ کی ایک بات کہ بیٹا بابا پہلے بھی تو بیٹے اللہ نے ہی نکالا ہے نا، جس مالک نے پہلے مسئلہ حل کیا وہ اب بھی کرے گا. تو یہ بابا جان یہ جتنی آسانی سے بیان کر دیے ہیں نا، یہ اتنا آسان نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں، مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ تو بڑی سمپل سی سٹوری ہے، حالانکہ یہ اتنی سمپل سٹوری نہیں تھی. اٹ از ویری پینفل. میاں جی بیمار ہیں، روزگار ختم ہے، کاکی سروائیونگ، کوکنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے ارننگ، اوپر سے بیٹا بیمار، اوپر سے شوگر کا یہ سٹریس، اور پھر آپ سوچیں کہ کیا اس وقت انسان کے اوپر کیا بیت رہی ہوتی ہے. اور پھر اور بیچ میں ایک میں بھی بیچ میں کھڑا ہوں، ظاہر ہے جس کو فون آنا مجھے کوئی گل نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. چلیں اب تو ٹھیک ہے، عبید بھی ٹھیک ہے، میاں جی بھی ماشاءاللہ ٹھیک، بہتر ہے، بہت شکر ہے. اب کیسا لگتا ہے پیر کنڈی پیچھے؟ بہترین بابا جی، حسین، یہ جو ہے. کبھی جس نے ساتھ نہ چھوڑا، ہاں، آنرشپ ہی بہت حسین ہے. واہ. اچھا جی، آپ دونوں میاں بیوی نے سورہ رحمان بھی بہت پھیلایا پیغام. جی بابا جی، کچھ بتائیں کیسے کیسے پھیلایا، کہاں کہاں پھیلایا، پیمس میں پھیلایا، کیا کیا ہوا؟ جی بابا جی، پھیلایا تو بہت جگہ، لیکن پیمز میں جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، تو ہم ایک دفعہ ہم نے ارادہ باندھا آپ کے حکم سے، آپ کی اجازت سے، اور کہ پیمز جاتے ہیں اور وہاں مریضوں کو سنواتے ہیں. تو آپ نے ان کے انتظامیہ سے ہمیں اجازت بھی لے دی. کاکیاں تھیں ہمارے پاس، سعدیہ، بینش، شازو، ہم سب چلے گئے. ایک ٹیپ ریکارڈر اٹھایا، کیسٹس تھیں اس وقت، اور ہم چلے گئے وہاں پہ. تو اجازت پہلے سے ملی ہوئی تھی، اس لیے ہمیں وارڈز میں جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی. ہم برن وارڈ میں گئے، سرجیکل میں گئے، اور وہاں لوگوں کو دعا کروائی، ان کے جو ہے رسپانس لیا، اور دیکھا کہ بہت اچھا، بڑا پرسکون محسوس کیا. خاص طور پہ برن وارڈ میں بہت اذیت میں ہوتے ہیں لوگ، اور انہوں نے جب سنی تو بہت سو نے یہ کہا کہ ایسے لگا جیسے ٹھنڈ پڑ گئی ہے. تو پھر ان میں کیسٹس دیں، ان کو لیفلیٹس دیے. پھر ان کے سٹاف اور نرسنگ سٹاف اور ڈاکٹرز کو ایک جو ہے دعا کروائی، ایک ان کے ہال میں بیٹھ کے. تو ان کے بابا جان بہت مطلب یونیک تھے ان کے، کہ یہ اتنی یونیک دعا ہے جو ہم نے فرسٹ ٹائم اس طرح دعا سنی. یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس میں پڑھنا نہیں ہے. تو اس کو صرف آنکھیں بند کر کے اللہ پڑھنے سے دعا کی ہے، اور یہ سورہ رحمان سنی ہے تو اتنا سکون ملا ہے. ایون وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نرسنگ سٹاف میں کرسچنز بھی بہت ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹھ گئی آ کے، اور انہوں نے بھی سنی، اور سب نے اتنا ان کو مزہ آیا. اور پھر جب ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر آپ نے بڑا اس پہ خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ آپ ہمیشہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے جب ہم کبھی کسی جگہ پیغام پھیلاتے تھے. ویری نائس. کچھ عرصے سے آپ بطور میرج کنسلٹنٹ کے کام کر رہے ہیں. جی بابا جی. واہ، بڑا خطرناک کام ہے. رشتے کرانا، پھر تو گلاں سننی ہیں. یہ صرف اس کام میں بھی کہیں سورہ رحمان کا پیغام دیتی ہیں؟ بابا جی مجھے لگتا ہے میں اس فیلڈ میں آئی اسی لیے. واہ.
کہ میں نے یہ پیغام، میں یہ سوچتی تھی گھر میں بیٹھ کے، ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ ہاؤس وائف، ایز اے ہاؤس وائف پیغام کیسے پھیلایا جائے، سوشل سرکل کم ہو. مطلب جس علاقے میں رہتی ہوں وہ تو بابا جی کوئی اور ہی اسکول آف تھاٹ ہے. مطلب میں ان کہہ سکتی ہوں یہاں پہ تو ایسا کوئی نہیں بیٹھا ہوا وہابی اسکول آف تھاٹ کے لوگ، اور وہ لوگ نا ہمیشہ پاگل ہی کہتے ہیں مجھے. تو میں یہ سوچتی تھی میں کہاں پیغام پھیلاؤں. ان لوگوں کو تو دیتی تو ہوں میں ڈھیٹوں کی طرح، ان کو بھی جا کے جو بھی کوئی پریشان ہوتا ہے تو کہیں کوئی پارک میں کھڑا ہے. تو اب جب سے یہ پروفیشن جوائن کیا میں نے، تو اس میں مجھے بڑا لگا کہ میں آئی اسی کام کے لیے، کیونکہ کلائنٹ تو جو چلیں جو آئیں گے، لیکن کسی کولیگ سے بات ہو رہی ہے، وہ اپنی پریشانی بتا رہی ہے، تو فوراً اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس بابا جان کچھ کہنے کو ہے. میں آج یہ بھی کلندر پاک کا آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے صدقے ہمیں یہ ایک پیغام ایسا ملا کہ ہمارے پاس فضول بولنے کے علاوہ بھی کچھ ہے کہنے کو، کہ ہم کسی کی تکلیف پریشانی سن کے ہم کم از کم اس کو کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کی طرح ہوں تو گوسپس ہی چلیں. تو وہ جو خواتین کولیگز سرکل میں ہیں اور کلائنٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کے لیے ماں باپ کچھ زیادہ پریشان ہیں رشتوں کے حوالے سے، تو ان کو کہتے ہیں اچھا چلیں ابھی آپ اگر نہیں بھی آپ رجسٹرڈ ہو رہے یا کوئی کام اگر نہیں کر سکتے، چلیں یہ فری آف کاسٹ ہے، آپ اس پیغام پہ عمل کریں، دیکھیں پھر 7 دن کیسے. پھر وہ لوگ بتاتے ہیں بابا جان، فیڈ بیک دیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو کسی کو اس پیغام رحمت کے صدقے کچھ اچھا محسوس ہوا. تو اس طرح بابا جان لوگ بہت ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ آج کل، جو میں اس پروفیشن میں دیکھ رہی ہوں، تو لوگوں کو بے سکونی ہے. تو اس پیغام کو پھیلانے کے لیے مجھے بہت اچھا یہ پلیٹ فارم ملا، اور میں مطلب ایک ہی گو میں کبھی کسی سیمینار پہ جاتی ہوں، میٹنگ پہ جاتی ہوں، تو وہاں جا کے پھر اجتماعی طور پہ بھی لوگوں کو دیتی ہوں کہ اکٹھی چند خواتین ہوتی ہیں یا مرد حضرات بھی ہیں ہمارے پروفیشن میں، تو سب کو دیتے ہیں. تو دکھی سارے ہی ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ جب ہم ملتے ہیں بظاہر جو سب لوگ خوش نظر آنے والے ہیں، لیکن ان میں تکلیف بہت ہے. تو جب یہ پیغام دیتے ہیں تو میں شکر ادا کرتی ہوں، اور تھینکس ٹو کلندر پاک کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا جو ہے وہ پیغام رحمت دیا جس کے ذریعے ہم بھی اس کا پارٹ بنے اور ہم نے بھی اس کو آگے پھیلایا. کیونکہ ہم نے کلندر پاک کو اور آپ کو جس محبت سے یکسوئی سے بابا جان یہ پیغام پھیلاتے دیکھا، تو بس ایسے لگا کہ ہمارے اندر بھی یہ نظام آپ نے انسٹال کر دیا کہ یہ کرنا ہے. تو بلکہ جب میں لوگوں کو پیغام دے رہی ہوتی ہوں نا بابا جان، تو میں نے محسوس کیا کہ میں ہر دفعہ پیغام دیتے ہوئے خود بھی اس سے کوئی ایک نئی بات سیکھتی ہوں. اور میں بظاہر دعا میں بیٹھی یہاں سے جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے سارے الفاظ آپ کے یاد نہیں ہیں، لیکن جب میں وہاں بات کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے عوید یا عنایا بھی بعض اوقات، میں فون پہ کسی کو پیغام دیتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں مما یہ تو بابا جان نے اس دن دعا میں بات کہی تھی. تو ایسے غیر ارادی طور پہ بابا جان ہم اپنی ہی باتوں سے، کیونکہ ہم جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، تو میں خود سے بھی پھر کچھ سیکھتی ہوں. مجھے اس لیے بھی پیغام پھیلانے میں مزہ آتا ہے کہ مجھے ہر دفعہ کوئی نئی بات خود سے بھی سیکھنے کو ملتی ہے. اچھا جی، لاسٹ سوال یہ ہے کہ اللہ کے دوست سے ملنا، کہ زندگی میں مسائل و تکالیف کا آنا، پھر اللہ کا آپ کو ان میں سے نکال لینا. ویسے آپ بیٹا ایک مضبوطی کی مثال بنا کے پیش کیے جا سکتے، جس طرح آپ آج سامنے مسکرا رہے ہو نا، ایک یونیک بات ہے. تھینک یو بابا جان. آپ کیا کہو گے لوگوں کو ان اسپائٹ آف آل دا فیکٹس، اس پیغام کا سورہ رحمان کا سننا اور اس کو پھیلانا کتنا ضروری ہے؟ دونوں کام بہت ضروری ہیں بابا جان. سننا اس لیے کہ ہم پہلے جب تک سنیں گے نہیں ہم اس کو پھیلانے کے قابل نہیں ہو سکتے. جب ہم خود سنیں گے، اس سکون کو محسوس کریں گے، اس اللہ کی رحمت کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ اس کے بہت اچھے رزلٹس آتے ہیں. جیسا کہ میں سب کے سامنے ہوں، اگر میں اپنی ہی بات کروں تو میں نے جب سنی اور اس کے بعد جب اس کو پھیلایا تو بے شک اونچ نیچ، جیسے کلندر پاک نے فرمایا بیٹا ٹک پوچھ لگی رہتی ہے، تو وہ لگی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی حسین نسبت اور اتنا حسین پیغام کہ کیوں نہ ہم پھیلائیں. جب آپ نے اور کلندر پاک نے کبھی اس میں ایک لمحے کا بھی ناغہ نہیں کیا پھیلانے میں، تو ہم کیوں بے غوری کریں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ابھی بھی جب بابا جان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں تو صحیح پیغام لوگوں تک بعض اوقات نہیں پہنچا ہوتا، تو پھر اور زیادہ اندر انرجی آتی ہے کہ نہیں ابھی اور کام کرنا ہے،
ابھی مزید پھیلانا ہے. ایز پر میتھڈ اسٹرکٹلی فالو کریں پلیز, آپ لوگ اسٹرکٹلی فالو کریں. اور میری سب سے یہ گزارش ہے کہ جو یہ پیغام رحمت ہے اس کا جو میتھڈ ہے اس کو پلیز اسٹرکٹلی فالو کریں, اس میں کوئی امینڈمنٹس نہ کریں. اور اس کو جیسا آپ نے بابا جان پھیلایا, کلندر پاک نے پھیلایا, ہم سب بھی پھیلا رہے ہیں, لیکن مزید بھی اس کو ضرورت ہے کیونکہ انسانیت واقعی سے سک رہی ہے. جی ذرا بیٹا, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور سعادات کو مسکراتا رکھے.